راما صاحب یہ تو بہت بڑی برائی ہے اور ہم اس پر بالکل توجہ نہیں دیتے. بڑا معمولی سا عام کوئی کسی کے بارے میں معاملات میں بچنے کے لیے, گھریلو جھگڑوں میں بچنے کے لیے, یعنی کوئی جھگڑا ہو گیا ہے وہ تو اپنی بات کو سچ ثابت کرنے کے لیے ہم جھوٹی گواہی دے دیں گے, یہ میں نے تو ایسے کہا نہیں, یا نہیں فلاں نے یہ کیا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین اللہم صلی علی محمد وآل محمد. دیکھیے, سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ گناہ اور نافرمانی چاہے کوئی بھی ہو, چونکہ جس کی نافرمانی ہو رہی ہے وہ بہت بڑی ہستی ہے, اس لیے وہ چھوٹا گناہ بھی بہت بڑا گناہ ہے. جھوٹ اور جھوٹی گواہی دو الگ الگ گناہ ہیں. اللہ, ایک ہی گناہ میں دو گناہوں کو سمویا گیا ہے اس موضوع میں. یعنی ایک آدمی جب کسی جگہ جھوٹ کہتا ہے تو خود جھوٹ کو کہا گیا ہے مفتاح کل شر, تمام شرور اور برائیوں کی جڑ جھوٹ سے ہے. اس لیے بعض روایات ہمیں بتاتی ہیں کہ جب رسول پاک سے پوچھا گیا کہ میں کیا کروں, کہا جھوٹ بولنا چھوڑو, سچ بولو. چونکہ سچ بولنے کے نتیجے میں انسان بہت سارے دیگر گناہوں سے بچ جاتا ہے. لیکن جب انسان جھوٹ کی عادت دیتا ہے, اپنے آپ کو خود عادت کر لیتا ہے, تو اس کے بعد پھر اس کے لیے باقی تمام گناہ بھی بہت آسان ہو جاتے ہیں. اب اس موضوع میں جس کا آپ نے تعین کیا ہے آج کے موضوع کے حوالے سے, اس میں دو بڑے گناہ کیا ہیں. ایک یہ کہ آپ نے جھوٹ کہا, دوسرا یہ کہ اس jھوٹ کے نتیجے میں ایک فریق کو فائدہ ہوا اور دوسرے فریق کو نقصان ہوا. خود جھوٹ کہنا اللہ کے غضب کو آواز دینے کے مترادف ہے, یعنی غضب خدا کو پکارنا ہے یہ, اور پھر اس مظلوم انسان کا حق چھن گیا آپ کی ایک جھوٹ اور جھوٹی گواہی کی وجہ سے. اور کسی ایک انسان کا حق اگر مارا جاتا ہے وہ سوئی کے نوک کے برابر ہی کیوں نہ ہو, آپ تب تک پھنسے ہوئے ہیں جب تک وہ شخص آپ سے راضی نہیں ہوتا. اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی نمازیں معاف کر سکتا ہے, روزے معاف کر سکتا ہے, حج معاف کر سکتا ہے, حقوق العباد معاف نہیں کرتا. جھوٹی گواہی کا تعلق حقوق العباد سے ہے, یعنی دوسرے انسانوں سے, اور دوسرے انسانوں کے حق کے حوالے سے اللہ کی مشیت اور اللہ کا کلام ہمیں بتاتا ہے کہ اللہ وہاں پر کہتا ہے پہلے اس کو راضی کرو, میں نہیں, اس کا حق بنتا ہے, تم نے اس کا حق مارا ہے. آج کی عدالتوں میں آپ مجھے یہ بتائیں, آج کی عدالتوں میں جو ہماری عدالتیں ہیں, میں جسٹس کا کوئی نظام ہماری عدالتوں کے علاوہ تو ہمارے معاشرے میں نہیں ہے, تو ہماری عدالتوں میں کوئی ایک گواہی سچی ہوتی ہے. آپ چند ہزار روپوں پہ 10 بڑے زبردست قسم کے تگڑے گواہ لا کر عدالت میں کھڑے کر دیتے ہیں, اور جس کا مال ہوتا ہے وہ زیرو ہو جاتا ہے, اور جو لوٹنے والا ہوتا ہے وہ امیر بن جاتا ہے. صرف 10 بندوں نے چند روپوں کی خاطر آ کر یہ گواہی دی اور اپنی عاقبت تباہ کر دی اور خراب کر دی. اس کی جو سزا ہے, کبھی اس پر بھی آپ کو پروگرام رکھنا چاہیے کہ اس طرح کے جرائم کی سزا کیا ہے. جب تک سزا کا خوف انسان کے ذہن میں پیدا نہ ہو, اس وقت تک وہ ان سزاؤں سے بچنے کے لیے اپنی خواہشات کو کنٹرول نہیں کرتا. میں نے پہلے بھی عرض کیا, اشارہ جب لگا ہوتا ہے تو اگر سامنے پولیس والا ہو اور وہ ایک تگڑا جرمانہ کرے تو پھر تو آدمی اس اشارے سے 10 گز پیچھے رک جاتا ہے, لیکن اگر پولیس والا نہ ہو تو اشارہ توڑ کر آگے نکل جاتا ہے, چاہے اس کے سامنے بندہ ہی کیوں نہ آئے. اس کی بھی مثالیں آپ نے دیکھی ہوئی ہیں. بالکل ہے. وہ جو سرمایہ دار ہوتے ہیں, وہ جو وڈیرے ہوتے ہیں, جن کے ہاتھوں میں تھوڑی سی طاقت ہوتی ہے, وہ اپنی اس طاقت کا استعمال کر کے ہر وہ ظلم کرتے ہیں جس سے دوسروں کا استحصال ہو. جھوٹی گواہی عام طور پر کہاں پر یوز ہوتی ہے, کہاں پر ضرورت پڑتی ہے اس کی؟ جب کسی مظلوم سے آپ نے اس کا حق چھیننا ہو. چونکہ جھوٹی گواہی دے رہے ہیں نا, سچی گواہی دیں تو پھر تو یہ مسئلہ نہ ہو. تو جھوٹی گواہی دینے والا تو اپنے لیے تو کرتا ہے, لیکن دوسرے کی خاطر اپنے لیے تباہی لے کے آتا ہے. یہ بھی ایک عجیب وہ ہے کہ چند ہزار روپے جو اس کے 1 دن 2 دن کا شاید وہ خرچہ بنے, لیکن ابدی طور پر جہنم, اور اس کا فائدہ اس فرد کو جس کے لیے اس نے یہ جھوٹی گواہی دی ہے. اس اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو خود جھوٹ اللہ کی لعنت کا استحقاق لے کر آتا ہے, اور پھر شہادت
یعنی گواہی جب جھوٹی ہو تو اس کے نتیجے میں آپ نے جھوٹ بھی کہا اور دوسرے کا حق بھی مارا. چونکہ دوسرے کا حق مارا اس لیے جب تک وہ شخص راضی نہیں ہوگا آپ نجات پا نہیں سکتے اور بہت بری طرح سے آپ پھنسے رہیں گے.